السلام علیکم۔ رسول اللہ صاحب، ایک بالکل عام اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تشبیہ اور استعارہ۔ ہمارے ادب میں یہ عام مروج ہے۔ جب ہم کسی شخص کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیتے ہیں تو آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اب دم بھی دکھائی جائے اور اس کی کھال بھی دکھائی جائے جس پہ بال لگے ہوں شیر کی طرح۔ یہ آپ کا رنگ ہے۔ قرآن کریم میں جو اصل بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نوح کے بیٹے نے نوح کی فرما برداری نہیں کی۔ اللہ کے جو احکامات تھے اس پر وہ نہیں چلا، اور یہی بات جب مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوح کر کے پکارا تو ہم ان کے بیٹے میں یہی چیز دیکھتے ہیں۔ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مرزا صاحب تک جتنے بھی برگزیدہ بندے دنیا میں آئے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں عام انسان ہوں، ہاں مجھے خدا نے غیب سے یہ خبر دی ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے غیب کی خبر دی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ خدا کا سلسلہ، اور اس کو دوسرے الفاظ میں قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب کبھی تمہاری طرف میری جانب سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہے خدا تعالیٰ کا طریق جس کے مطابق وہ وحی و الہام سے انسانوں کو غیب کی خبریں دیتا رہا ہے۔ اس سارے سلسلے کا اس ناخلف مرزا بشیر الدین محمود نے انکار کیا۔ اس نے ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ قیامت تک یہی کمیٹی انہی کے ووٹوں سے فیصلہ ہوگا کہ خدا نے کس کو بنانا ہے۔ اس نے تمام الہی سنت کو رد کر دیا۔ یہ ایسا ناخلف انسان تھا، تو کیا اس کے رد کرنے سے خدا تعالیٰ کی سنت ختم ہو جائے گی؟ خدا تعالیٰ کی سنت تو جاری رہے گی، اور جاری ہے۔ اس نے اسی سنت کے مطابق حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو اس صدی کا مجدد بنا کر کھڑا کیا ہے، روح القدس کی تائید سے کھڑا کیا ہے۔ لیکن اس ناخلف انسان کی یہ سازش کہ میرے خاندان کے لوگ ہی اب گدی نشین ہوتے رہیں، یہ جال بنا کہ میری بنائی ہوئی کمیٹی کے افراد کا جو انتخاب ہوگا وہی قیامت تک فیصلہ رہے گا۔ یہ اس کے ناخلف ہونے کی، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی پہلی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو سچے پیروکار ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ مرزا بشیر الدین نے اپنے باپ کے سرانے قسم کھائی تھی کہ میں اکیلا بھی مشن کو چلاؤں گا، یہ منافقت ہے جو اس نے کی ہے۔ اس نے مشن کو کبھی بھی نہیں چلایا۔ میں اس کی مثال آپ کے دے چکا ہوں، دوبارہ دیتا ہوں۔ میں نے مثال دی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جو فوج روانہ کرنی تھی
اور وہ فوج رک گئی تھی آپ کی بیماری کی وجہ سے۔ آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر منتخب ہوئے تو انہوں نے اس فوج کی روانگی کا حکم جاری کر دیا۔ تمام کبائر صحابہ نے مخالفت کی کہ مدینہ کے حالات اچھے نہیں، اس کو کچھ دیر روکا جائے۔ یہ تھا حضرت ابو بکر جیسا عظیم فرما بردار انسان جس نے جواب دیا کہ اے لوگو، کیا تم چاہتے ہو کہ ابو بکر مسند رسول پر بیٹھ کر پہلا یہ کام کرے کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ لشکر جائے گا اور یقیناً جائے گا، خواہ مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر کی لاش کو کتے کھینچتے پھرے، یہ لشکر نہیں رکے گا۔ یہ ہوتی ہے فرما برداروں کی علامات، طریقے، اور یہ ناخلف مرزا بشیر الدین محمود جب یہ مسند پر بیٹھا، جانشین بنا، اور وہ بھی فراڈ کر کے، وہ بھی اپنے والد کی وصیت کو رد کرتے ہوئے ناجائز طریقوں سے سازش کر کے جب یہ بیٹھ گیا تو اس نے پہلا حکم کیا جاری کیا؟ جہاں جہاں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھا ہے اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ میرا نام لکھو۔ یہ ایسا ناخلف بیٹا تھا، منہ سے کہتا ہے حکم و عدل، اور عمل کیا کر رہا ہے کہ جہاں جہاں مرزا صاحب کا نام لکھا ہے کاٹ دو۔ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، آپ عقیدت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس نے 14 اپریل 1914 کو جو احمدیہ کانفرنس بلائی، اس کانفرنس میں 150 مولویوں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ مسلم موعود ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ ان 150 مولویوں کا منہ بند کرتا کہ تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں کہنے والے۔ لیکن ساری سازش تو اس کی اپنی پیدا کردہ تھی۔ وہ حضرت مولوی محمد علی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی الہام ہوا ہے؟ جواب دیتے ہیں نہیں جی، مجھے تو کوئی الہام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جب آپ کو الہام نہیں ہوا، خدا نے آپ کو خبر نہیں دی، تو یہ 150 مولوی کی بک بک بند کی جائے۔ تو یہ جواباً کہتا ہے اس کے دل میں چور تھا، یہ جانتا تھا کہ یہ سارا فراڈ اسی کا کیا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ان کو اختیار ہے، وہ جو چاہیں کہیں، میں کسی کو پابند نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامے باز مرزا بشیر الدین، یہ وہ ناخلف اولاد ہے۔ میں نے یہ 3 مثالیں دے دی ہیں۔ فَتَابَرُوا یا اول الابصار۔